پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے، جس کے اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے۔ سرحد پار سے آنے والے یہ خطرات علاقائی سلامتی کے لیے مزید پیچیدہ بنتے جا رہے ہیں۔ چینی باشندوں پر حملے کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس، کہا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہونے پر تشویش ہے۔ پاکستان نے معاملہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ اٹھایا۔ بشام واقعے میں کالعدم ٹی ٹی پی ملوث ہے، واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سربراہ نیکٹر رائے طاہر نے کہا کہ پشام حملے میں منصوبہ افغانستان میں تیار ہوا، وہیں سے آپریٹ کیا گیا۔ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی پاکستانی نہیں تھی، افغانستان سے پاکستان لائی گئی۔ ملک بھر میں بدستور شدید گرمی، جیکب آباد میں پارہ 51 تک چڑھ گیا، موہنجو داڑو میں 50، سبی، نواب شاہ، سکھر اور دادو میں 49 ڈگری ریکارڈ، ڈی جی خان اور بھاولپور میں 48، ملتان 47، تربت میں 46 سینٹی گریڈ رہا، لاہور میں 44، پشاور 41، اسلام آباد 40، کراچی 37، کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید گرمی کے باعث لوگ بے حال، شام کے اوقات میں مختلف علاقوں میں آندھی چلنے کی پیشگوئی۔ گرمی بڑھتے ہی ملک میں بجلی بحران سنگین ہو گیا، شارٹ فال 5500 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک میں بجلی کی طلب 24000، پیداوار 18540 میگا واٹ۔ مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ جاری، شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 8 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، بجلی نہ آنے سے پانی کی بھی قلت، شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ گرمی سے عوام دوہری اذیت میں مبتلا، بلوچستان اور پنجاب میں گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ، کوئٹہ میں ڈائریا اور گیسٹرو کے 2500 سے زائد مریض رپورٹ، متاثرین میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ ملتان میں 24 گھنٹے میں 76 افراد گیسٹرو کا شکار ہوئے، فیصل آباد میں ایک روز میں 18 مریض رپورٹ۔ چشتیہ میں گرمی کی شدت سے موسمی بیماریاں پھیلنے لگیں، بڑے گیسٹرو اور بچے خسرہ کی وبا کا شکار، مزید 180 سے زائد مریض رپورٹ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا طلعت حسین کی وفات پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا، کہتے ہیں طلعت حسین لیجنڈری اداکار تھے جن کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کا ایک زمانہ معترف تھا، جاندار اداکاری سے دنیا بھر کے ڈرامہ اور فلم شائقین کے دلوں میں جگہ بنائی۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں طلعت حسین ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی طلعت حسین کے گھر آمد، ورثاء سے تعزیت کی، کہتے ہیں طلعت حسین کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک کامیابی، غیر ملکی سربراہوں کی دوروں کے لیے بے تابی۔ امیر کویت اور امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفراء کی ملاقات، پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام دیا۔ دونوں ملکوں سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بڑی پیش رفت قرار۔ امیر کویت اور امیر قطر کا دورہ پاکستان سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، وفد میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شہری رحمان شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ بھی شریک ہوئے۔ ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مالی سال 2024-25 کے بجٹ پر بھی مشاورت کی گئی۔ کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شمولیت پر بات چیت چل رہی ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک عدم استحکام کا شکار، تمام سیاسی لیڈرز کا ایک پیش پر ہونا ضروری، وہ مذاکرات کے حق میں ہیں۔ پی ٹی آئی والے کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے طے کرنا ہے، بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سیاسی محاذ پر متحرک ہوں گے، آئندہ ماہ سے ملک گیر دورے کریں گے۔ نواز شریف پہلے مرحلے میں کراچی جائیں گے۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے کے بعد پارٹی کو مستحکم کرنے کا ارادہ۔ میاں نواز شریف آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کا دورہ بھی کریں گے۔
वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर चलने के लिए मजीद पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अहम मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। कुछ चीज़ें हैं जिस पर खामोश रहा जाए तो मुजरिमाना खामोशी कहलाएगी। सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ। शहरयार आफरीदी का तहरीक इंसाफ के पार्टी मामलात पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। कहते हैं पार्टी में मौजूद कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहें तो बेहतर है। वो बानी चेयरमैन और पार्टी के इत्तेहाद की खातिर चुप हैं। जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो बता नहीं सकते। इन्हें बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत हो गया। अगर वाकई हम मुखलिस हैं तो बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाना होगा। चंद जजेस और जर्नैलों ने नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। मुल्की बागदौड़ धांधली करके एक अनाड़ी के हाथ में दी गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं एक नाअहल सियासतदान का खुमियाजा कौम भुगत रही है। पाकिस्तान की मैशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया गया। सी पैक जैसा मंसूबा छिन गया। पीटीआई 4 साल तक सियासत की मालिक थी। जिसको चाहते पकड़ कर अंदर कर देते। नून लीग की साबिक हुकूमत ने नौजवानों को 10 लाख लैपटॉप दिए। एक सियासतदान इसका भी मजाक उड़ाता रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बीआरटी के किराए में 5 से 10 रुपए इजाफे का फैसला। आम शहरियों के यौमिया लामहदूद सफर के लिए 150 रुपए का पास बनाया जाएगा। बीआरटी को सालाना 3 अरब रुपए से ज्यादा खसारे का सामना। मुशीर खजाना की बीआरटी स्टेशन पर दुकानें कम किराए पर देने पर कार्रवाई की हिदायत। पेशावर के शहरियों ने बीआरटी किराए में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं एक तरफ अवाम दोस्त बजट का दावा, दूसरी जानिब अवामी सवारी का किराया बढ़ा दिया। ये खुला तजाद है। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं हर शोबा इनकी तरजीह है मगर सेहत की सहूलतों की बेहतरी पूरी तवज्जो इस पर मरकूज है। शदीद गर्मी में आवाम को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें मुहैया करने वाला अमला काबिल तहसीन है। सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। खिदमत का जज्बा विरसे में मिला। आवाम के लिए हर सहूलत चाहती हैं। वज़ीर आला का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे पर इजहार इत्मीनान। पंजाब में गंदम, आटा और रोटी सस्ती हो चुकी। अब बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी का मिशन। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों से मुलाकात। ब्रांड्स ने कीमतों में कमी के लिए सोमवार तक मुशावरत का वक्त मांग लिया। बिलाल यासीन ने कहा डबल रोटी, रस और बन की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जाए। 2 माह में गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी हुई। बेकरी मसनूआत की कीमतें भी हर सूरत कम होंगी।